السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ الكرام وابنہ الكریم وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رمضان کا مبارک مہینہ جاری ہے اور ہم رمضان کی برکتیں لوٹ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی بارشوں میں نہا رہے ہیں۔ یہ بڑا ہی مقدس مہینہ ہے اور بڑا ہی فضیلتوں والا مہینہ۔ آپ جانتے ہیں کہ اس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے اور ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ اس میں نیکیاں جمع کر دی جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری امت کو پتہ چل جاتا کہ رمضان میں کتنا ثواب ہے تو وہ خواہش کرتے، وہ تمنا کرتے کہ پورا سال ہی رمضان ہو جائے، اتنا اس میں ثواب۔ وہ بیان نہیں کیا گیا کہ کتنا ہے، کیونکہ بیان کر دیتے تو اس کی ایک لیمٹ ہو جاتی، اس کی ایک حد ہو جاتی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ویسے ہی چھوڑ دیا کہ آدمی سوچتا ہی رہے کہ کتنا ثواب ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں کہ اگر میری امت کو پتہ چل جاتا کہ رمضان میں کتنا ثواب ہے تو وہ خواہش کرتے کہ پورا سال ہی رمضان ہو جائے، اور اس کی وجوہات بھی بیان فرمائی۔ حضور نے کہا اس لیے کہ رمضان کے مہینے میں نیکیاں جمع کر دی جاتی ہیں، گناہ معاف ہو جاتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، طاعتیں اور فرما برداری اور نیکیوں کے کام قبول کیے جاتے ہیں، اور جنت روزے داروں کی مشتاق رہتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو نیکیاں جمع کر دی جاتی ہے، اس پر ہمیں غور کرنا ہے۔ تو آپ دیکھیں رمضان کے مہینے میں ہر طرح کی نیکیاں، کیونکہ نیکیوں کے مختلف طریقے ہیں۔ نماز بھی نیکی میں آتی ہے، روزہ بھی نیکی میں، اور صدقات و خیرات بھی، زکوٰۃ بھی نیکی میں آتا ہے، اور بہت ساری دوسری چیزیں۔ اور یہ سب جو آپ دیکھیں گے تو یہ سارے طریقے رمضان المبارک کے اندر ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ رمضان میں آدمی نمازوں کی بھی پابندی کرتا ہے، جبکہ اس کو تو پورے سال رمضان کے علاوہ بھی نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے، لیکن ہم رمضان میں دیکھتے ہیں رمضان میں روزے بھی رکھے جاتے ہیں، رمضان میں صدقات و خیرات بھی کیا جاتا ہے، غریبوں کی مدد بھی کی جاتی ہے، اور اگر اللہ توفیق دے تو عمرہ کرنے کے لیے بھی چلے جاتے ہیں، تو یہ عبادت بھی اس میں ادا ہو جاتی ہے، یہ نیکی بھی اس میں جمع ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے علم دین حاصل کرنا یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ علم دین حاصل کرنا یہ بھی بہت بڑی نیکی، بلکہ یہ حدیث میں آپ کو بار بار سناتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم حاصل کرنا تو ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، یعنی ضرورت کا علم، ضرورت جتنا علم حاصل کرنا یہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ تو اب تو یہ تو فریضے میں آ گیا، جس طریقے سے نماز فرض ہے، ضرورت جتنا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے، روزہ فرض ہے، علم حاصل کرنا بھی فرض ہے۔ اور الحمدللہ آج ہم علم حاصل کرنے کی محفل میں جمع ہوئے ہیں اور حاضر آئے ہیں، تو اب ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتوں سے ہمیں نوازے گا۔ تو یہ بڑی مبارک محفل ہے، علم سیکھنے کی محفل۔ دوسری جو عبادتیں آپ کرتے ہیں، اگر علم نہیں ہے تو عبادتوں میں گڑبڑ ہو جاتی ہے، نماز فاسد ہو جا رہی ہے، نماز مکروہ ہو رہی ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، روزہ ٹوٹ گیا ہے، آپ نے کوئی ایسی چیز کر لی، کوئی ایسا کام کر لیا جس سے روزہ ٹوٹ گیا اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، روزہ آپ کا ضائع ہو گیا۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کے بہت سارے ایسے مسائل ہوتے ہیں، معلوم نہ ہونے کی وجہ سے گڑبڑی ہوتی ہے۔ تو علم حاصل کرنا یہ دوسرے فرائض کی ادائیگی کے لیے بھی بہت ضروری ہے، یعنی دوسرے فرائض کو ادا کرنے کے لیے، صحیح طور پر ادا کرنے کے لیے علم ہونا انتہائی ضروری ہے۔ نماز صحیح ہونے کے لیے نماز کا طریقہ معلوم ہونا چاہیے کہ نہیں، فرائض و واجبات اور سنتیں وغیرہ، اور اسی طرح روزے کے مسائل معلوم ہونا ضروری ہے، اور زکوٰۃ کے مسائل بھی معلوم ہونا ضروری ہے۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ رمضان کے مہینے میں ادا کی جاتی ہے،
لوگوں میں مشہور ہو گیا ہے کہ رمضان میں ہی زکوٰۃ ادا کی جائے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنا کب واجب ہوتا ہے اس پر غور کرنا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنا اس وقت واجب ہوتا ہے جب آپ کا سال مکمل ہو جائے۔ یہ بات میں پہلے بیان کر چکا ہوں یہاں پر غالباً۔ زکوٰۃ ادا کرنا کب واجب ہوتا ہے؟ جب آپ کا سال مکمل ہو جائے، پھر آپ رمضان کا انتظار نہیں کر سکتے۔ آپ کا سال رجب کے مہینے میں مکمل ہو گیا یا شعبان کے مہینے میں مکمل ہو گیا، آپ یہ سوچیں کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو رمضان میں ادا کروں گا، زیادہ ثواب ملے گا۔ زیادہ ثواب تو دور کی بات ہے، اوپر سے آپ تاخیر کے گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے کہ جب سال مکمل ہو جائے تو تاخیر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا سال مکمل ہو جائے، اور سال مکمل ہونے کا کیا مطلب ہے وہ بھی میں نے اس سے پہلے بیان کیا تھا کہ جب آپ مالک نصاب، پہلی مرتبہ جب آپ مالک نصاب بنے تھے، وہیں سے آپ کا سال شروع ہو گیا۔ اب اگلے سال وہ تاریخ آئے گی، اسلامی تاریخ، عربی تاریخ اور چاند کی تاریخ کی بات چلتی ہے۔ اگلے سال جب بھی وہ تاریخ آئے گی آپ کا سال مکمل ہوگا۔ جیسے 1444 کے رجب کے مہینے میں آپ مالک نصاب بنے تھے، رجب کے مہینے کی 10 تاریخ کو مثال کے طور پر، تو 1445 کے رجب کے مہینے کی 10 تاریخ کو آپ کا سال مکمل ہو جائے گا، اور اس وقت آپ مالک نصاب ہیں تو اسی وقت آپ پر زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے۔ اب اگر آپ تاخیر کریں گے تو گنہگار ہوں گے۔ اب آپ یہ سوچیں کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، زیادہ ثواب مل جائے گا، نہیں ملے گا، آپ گنہگار ہو رہے ہیں۔ ہاں، ایڈوانس میں اور پیشگی اگر آپ زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں تو ادا کر سکتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ سال آپ کا بعد میں پورا ہو رہا ہے، مثال کے طور پر آپ کا ذی قعدہ کے مہینے میں سال مکمل ہو رہا ہے، یا ذی الحجہ کے مہینے میں سال مکمل ہو رہا ہے، اور آپ سوچ رہے ہیں کہ ہم رمضان میں پہلے ہی ایڈوانس میں زکوٰۃ ادا کر دیں تو اس کی اجازت ہے۔ اس طرح یہ رمضان المبارک کا ثواب اور برکت حاصل کی جا سکتی ہے پیشگی زکوٰۃ ادا کرنے کے ذریعے۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ رمضان میں زکوٰۃ ادا نہیں کرنی چاہیے، لیکن اس کا یہ طریقہ اپنایا جا سکتا ہے۔ اگر آپ رمضان میں ہی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں اور رمضان کی برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ایڈوانس میں زکوٰۃ ادا کریں۔ آپ کا سال بعد میں مکمل ہونے والا ہے، پہلے ہی رمضان جب آ گیا تو اب اس کی زکوٰۃ ادا کر دیں۔ لیکن اس میں ایک چیز کا خیال رکھنا ہے آپ کو، آپ نے رمضان میں زکوٰۃ ادا کر دی ایڈوانس میں، مثال کے طور پر 5 لاکھ روپے کی زکوٰۃ آپ نے ادا کی، اور آپ کا سال ذی الحجہ کے مہینے میں مکمل ہو رہا ہے، تو رمضان میں آپ نے 5 لاکھ کی زکوٰۃ ادا کر دی، لیکن ذی الحجہ کا مہینہ آتے آتے 50,000 روپے اور آپ کے پاس آ گئے، اللہ کرے آئے جی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی روزیوں میں برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پابندی کے ساتھ صحیح حساب لگا کے شریعت کے مطابق آپ کو زکوٰۃ ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، مال کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیونکہ بہت سے مالدار ایسے ہیں جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، تو کیا مطلب پھر کوئی فائدہ نہیں۔ مال ہے، اگر دولت ہے تو اس کا صحیح استعمال ہونا چاہیے، غلط استعمال نہیں۔ مال کا غلط استعمال کریں گے تو یہی مال آپ کے لیے وبال جان بن جائے گا، میدان محشر میں جواب دینا پڑے گا۔ تو پیشگی زکوٰۃ ادا کرنے میں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کا سال مکمل ہو رہا ہے، بیچ میں پھر جو بھی اضافہ ہوگا اتنے مال کی پھر الگ سے زکوٰۃ آپ کو دینی پڑے گی۔ 5 لاکھ کی زکوٰۃ ادا کر دی، اب ذی الحجہ کا مہینہ آتے آتے 50,000 روپے اور آ گئے، تو اب یہ 50,000 روپے کی الگ سے زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی ذی الحجہ کا مہینہ آنے سے پہلے جو تاریخ سال مکمل ہونے کی ہے۔ تو یہ 50,000 روپے ایکسٹرا آئے نا، اس کی تو زکوٰۃ ادا ہوئی نہیں ہے، 5 لاکھ کی تو ادا ہو چکی ہے، تو 50,000 کی یا جتنے بھی پیسے آئے ہوں گے سال مکمل ہونے سے پہلے اس کی الگ سے آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ تو آج ہمارے پاس جو سوالات آئے ہیں وہ زیادہ تر زکوٰۃ سے تعلق رکھنے والے ہیں، وہ اسی وجہ سے کہ عام طور پر زکوٰۃ جو ادا کی جاتی ہے وہ رمضان کے مہینے میں ہی ادا کی جاتی ہے، تو اس کا یہ طریقہ اختیار کیا جائے جو میں نے ابھی عرض کیا۔ اب ہم سوالات کی طرف آتے ہیں۔ حضرت، میرا 20 تولہ سونا ہے جو ہم نے بینک میں رکھا ہے، اس پہ ہوم لون لیا ہے، تو اس پہ زکوٰۃ لگے گی؟ مطلب یہ ہوا کہ گروی رکھا ہے، سونا گروی رکھا ہے، اور اس کے اوپر انہوں نے یہ 20 لاکھ روپے، کتنا قرضہ لیا؟ قرضہ نہیں دیا انہوں نے، ذکر کیا وہ نہیں، انہوں نے قرضہ لیا ہوا ہے، یعنی سونا 20 لاکھ روپے کا ہے۔ تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ جو چیز گروی رکھی جاتی ہے اس کی زکوٰۃ کسی پر واجب نہیں، گروی رکھنے والے پر بھی واجب نہیں، اور جس کے پاس وہ چیز گروی رکھی گئی اس پر بھی واجب نہیں۔
اب یہاں تو بینک ہے وہ تو کافروں کی ہے، تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کافر تو شریعت کا مکلف ہی نہیں۔ مان لیجئے کہ آپس میں اگر معاملات ہوتے ہیں، وہ آپس میں تو اس طرح کے معاملات ختم ہی ہو گئے کہ کسی پرسنلی کسی شخص کے پاس انڈیویجولی کوئی چیز رکھ کر اس کے پاس سے قرضہ لیا ہو، ایسا بہت کم ہوتا ہے اب اس زمانے میں، پہلے بہت ہوتا تھا یہ گروی رکھنا، اب تو بینک وغیرہ میں رکھ دیا جاتا ہے۔ اور یہ جو لون لیا جاتا ہے نا، اس کی تفصیل پہلے کئی مرتبہ کئی ہمارے اس طرح کے سوال جواب کے پروگرامات میں آ چکی ہے کہ یہ جو لون ہوتا ہے وہ سودی قرض ہوتا ہے، بیاج والا قرض ہوتا ہے جو بینک سے لیا جاتا ہے۔ عام حالات میں اس کی اجازت نہیں ہے، بیاج دینا بھی حرام ہے، اور کب اجازت ہوگی اس کی تفصیل پہلے بیان ہو چکی ہے، آپ جا کر یوٹیوب پر اس کو سماعت کر سکتے ہیں۔ تو یہ لون اگر مان لیجئے انہوں نے حاجت کے لیے لیا ہوا ہے، یہ سونا رکھنے کے بعد، تو جو چیز گروی رکھی جاتی ہے اس کی زکوٰۃ کسی پر واجب نہیں، نہ رکھنے والے پر نہ جس کے پاس رکھی گئی، کیونکہ جس کے پاس وہ چیز رکھی گئی وہ تو مالک ہے ہی نہیں۔ اگر مان لیجئے کہ پرسنلی اگر ہم نے رکھا ہے تب بھی یہ معاملہ ہوگا۔ جس کے پاس وہ چیز رکھی گئی تو گارنٹی کے طور پر رکھی جاتی ہے نا، گروی میں چیز تو گارنٹی کے طور پر رکھی، ضمانت کے طور پر رکھی ہے، تو وہ تو آدمی اس کی وجہ سے مالک تھوڑی ہوتا ہے۔ جس کے پاس رکھی گئی ہے، اس نے قرضہ دیا ہے، تو یہ مالک نہیں ہے اس چیز کا۔ جب مالک نہیں ہے تو زکوٰۃ واجب نہیں۔ زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے مالک ہونا بنیادی شرط ہے، اور جس نے رکھی ہے اس کی ملکیت مکمل نہیں، اس کی ملکیت تام نہیں، یعنی پہلے وہ چیز اس کی ملکیت میں تھی، یعنی سونا، جیسے کہ یہاں پہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ سونا ان کی ملکیت میں تھا، لیکن جب اس کو گروی رکھ دیا تو اب بھی ملکیت تو ہے لیکن ملکیت تام نہیں ہے، ملکیت مکمل نہیں ہے۔ آپ کہیں گے کیوں مکمل نہیں ہے؟ بھائی یہ سونا گارنٹی کے طور پر رکھا جاتا ہے، اور اس میں اس طرح کی بات بھی ہوتی ہے کہ اگر آپ نے قرضہ ادا نہیں کیا تو یہ سونا بیچ کر ہم اپنا قرضہ وصول کریں گے، تو ملکیت مکمل ہوئی؟ اب ملکیت مکمل نہیں ہوئی۔ تو زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے ملکیت ہونا بھی ضروری ہے، اور ملکیت کا مکمل اور تام ہونا بھی ضروری ہے۔ یہاں پر ملکیت مکمل نہیں ہوتی، اس لیے جو رکھنے والا ہے ان پر بھی اس کی زکوٰۃ واجب نہیں۔ اب سوال یہ رہ جاتا ہے کہ انہوں نے جو لون لیا، جو قرض لیا ہے، قرض کو مائنس کیا جاتا ہے، تو کیا قرض مائنس کیسے ہوگا؟ یہ بہت اہم ہے، لون والے مسائل میں غور کرنے کی ضرورت، کیونکہ اس میں انٹرسٹ دینا پڑتا ہے، وہ تو دینا، وہ لون لینا نہ لینا، وہ اس کی تفصیل میں نے عرض کیا، آپ جا کر اس کو معلوم کریں گے یوٹیوب پر، جو اس کی تفصیل موجود ہے ہمارے پروگرام میں۔ تو اس میں پورا لون یہ انٹرسٹ کے ساتھ مائنس نہیں ہوگا، جو پرنسپل اماؤنٹ ہے، جو اصل رقم ہے، جو مدل ہے، وہی مائنس ہوگی، اور وہ بھی چونکہ ای ایم آئی ادا کی جاتی ہیں، قسطوں کے ذریعے سے اس کو بھرا جاتا ہے، جو قسطیں آپ ادا کر چکے ہیں، جو قسطیں آپ بھر چکے ہیں، وہ مائنس نہیں ہوگی، کیونکہ اتنا قرضہ تو ادا ہو چکا ہے۔ جو باقی ہے اس میں آپ تناسب نکالیں گے اور حساب لگائیں گے کہ اس میں انٹرسٹ کتنا بنتا ہے اور اس میں مدل کتنی بنتی ہے، وہ مدل مائنس ہوگی، پرنسپل اماؤنٹ مائنس ہوگی، جو انٹرسٹ کی رقم ہے وہ مائنس نہیں ہوگی۔ یعنی مائنس کرنے کے بعد دیکھا جائے گا کہ اب نصاب بچتا ہے کہ نہیں بچتا، نصاب بچتا ہے تو اس کی زکوٰۃ واجب ہوگی، اور نہیں بچتا ہے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ حضرت زکوٰۃ تقسیم کے بارے میں کچھ وضاحت فرما دیں، جسے کس کس کو دیا جائے اپنے رشتہ داروں کے اندر؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو زکوٰۃ کس کو دی جائے؟ جو مستحق ہو اس کو دیا جائے، جو مستحق ہو۔ قرآن پاک کے اندر اس کے مصارف بیان کیے گئے، فقیر ہے، مسکین ہے۔ فقیر کا مطلب جو شرعی اعتبار سے مالک نصاب نہ ہو، فقیر سے مراد وہ نہیں جو یہ مانگنے والے پیشہ ور فقیر جو گھومتے رہتے ہیں، وہ مراد نہیں ہے، ان کے بارے میں نے اس سے پہلے بتا دیا ان کے حالات کیا ہوتے ہیں۔ تو فقیر سے مراد جو مالک نصاب نہ ہو، یعنی اس کے پاس 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی یا ان کے برابر، ان میں سے کسی ایک کے برابر بھی مال نامی اور غیر نامی حاجت اصلیہ سے زائد نہ ہو، تو وہ شرعی اعتبار سے فقیر ہے، اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر مسکین، مسکین کا مطلب جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ فقیر کے پاس تو کچھ ہو بھی سکتا ہے، یعنی نصاب سے کم ہو لیکن ہو، لیکن مسکین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ بھی نہ ہو، اگر دوپہر کا کھانا ہو تو شام کا کھانا نہ ہو، اس کو مسکین کہا جاتا ہے۔ تو یہ اور زیادہ حقدار ہوتا ہے اور زیادہ مستحق ہوتا ہے۔ مؤلفت قلوب ایک جو ہے کہ مصرف بیان کیا گیا، لیکن وہ منسوخ ہے۔ اب جب منسوخ ہے تو اس کی تفصیل کرنے کا کوئی مطلب نہیں۔ اسی طرح عاملین ایک مصرف قرآن پاک کے اندر بیان کیا گیا، وہ بھی اس زمانے میں نہیں پائے جاتے ہیں، تو اس کی بھی تفصیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر آگے آتا ہے مقروض۔ مقروض کا مطلب جو اتنا زیادہ قرضے میں ہے کہ اس کا قرضہ مائنس کیا جائے تو کچھ بھی نہ بچے، یا بچے تو نصاب کے برابر نہ بچے۔ مان لیجئے کہ کسی کے پاس 5 لاکھ روپے موجود ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ 4,75,000 روپے کا اس کے اوپر قرضہ بھی ہے۔ اب آپ ہی
آپ 5 لاکھ روپے میں سے 4,75,000 روپے مائنس کریں کتنے بچیں گے؟ حساب لگائیے 25,000 روپے 25,000 روپے کا نصاب نہیں بنتا، جبکہ اس کے پاس دوسرا کوئی مال بھی نہ ہو حاجت اصلیہ سے زائد، سی پی آئی 25,000 روپے ہوں اور دوسرا کوئی مال ہے تو وہ حاجت اصلیہ میں ہو، تو ایسے شخص کو زکوٰۃ دی جا سکتی۔ 25,000 روپے کا نصاب نہیں بنتا تو وہ مستحق ہے، وہ حقدار ہے۔ پھر اس کے آگے بیان کیا گیا مسافر، یعنی مسافر کا مطلب یہ ہوا کہ وہ سفر میں ہے، سفر سے مراد شرعی سفر 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کا سفر وہ نکلا ہے اور سفر میں اس کے پاس پیسے ختم ہو گئے، گھر پہ موجود ہے، اگرچہ گھر پہ موجود ہے لیکن سفر میں حاجت پیش آ گئی ہے اور سفر میں اس کو اب واپس آنے کے بھی پیسے نہیں، ٹکٹ کے بھی پیسے نہیں، کھانے پینے کے بھی پیسے نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے ممکن ہے کہ بھائی چوری ہو گئے یا کچھ اور مسئلہ پیش آ گئے، کوئی آفت آ گئی، اللہ بچائے، تو ایسے مسافر کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی، سفر کی حالت میں ایسے مسافر کو زکوٰۃ دی جا سکتی۔ پھر ہے فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں کا مطلب یہ ہوا کہ جہاد میں مدد کرنا، لوگ جہاد کرنے کے لیے جا رہے ہیں، وہاں پر ضرورت ہے تو وہاں زکوٰۃ کے ذریعے دے دیا۔ کوئی طالب علم ہے، یہ بھی اللہ کی راہ میں ہوتا ہے، علم حاصل کرنے کے لیے نکلا ہے، اس کو ضرورت ہے، حاجت ہے، تو اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور ہم جو دارالعلوم اور مدرسوں میں دیتے ہیں یہ بھی فی سبیل اللہ میں آتا ہے، یہ بھی اللہ کی راہ میں آتا ہے۔ تو یہ دیکھیں یہ زکوٰۃ کے مصارف ہیں۔ اور ایک مصرف ہے گردن چھڑانا، یہ بھی اس زمانے میں نہیں پایا جاتا۔ گردن چھڑانے کا مطلب کیا ہوا؟ غلام کو آزاد کرانے میں دینا، تو ابھی اس زمانے میں غلام اور باندی پائے ہی نہیں جاتے، تو اس کی تفصیل کا بھی کوئی مطلب نہیں۔ تو یہ کچھ مصارف ہے، اس میں بنیادی چیز جو ہے نا وہ میں آپ کو بتا دوں، حقدار ہونا، مستحق ہونا۔ اگر سامنے والا خود مالک نصاب ہے تو اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اس کو زکوٰۃ دیں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اور زکوٰۃ اگر آپ دے رہے ہیں تو اس میں سب سے پہلے آپ کو دیکھنا ہے اپنے رشتہ داروں کو، رشتہ داروں میں جو حقدار ہوں سب سے پہلے ان کو دینا، یہ زیادہ ثواب ہے۔ اس میں کیا ہوگا؟ ایک تو زکوٰۃ ادا کرنے کا بھی آپ کو ثواب ملے گا اور صلہ رحمی کا بھی ثواب، ڈبل ثواب ملے گا۔ زکوٰۃ ادا کرنے کا تو ثواب مل ہی رہا ہے، صلہ رحمی کا، حسن سلوک کا بھی، رشتہ داری نبھانے کا بھی ثواب مل جائے گا۔ تو رشتہ داروں میں سب سے پہلے تلاش کریں کہ کون حقدار ہیں اور ان کو ڈھونڈ کر جو مستحق ہوں، حقدار ہوں، ان تک آپ زکوٰۃ کو پہنچا دیں۔ پھر پڑوسیوں میں دیکھیں کہ پڑوسی میں کوئی حقدار ہے کہ نہیں، اس کو پہنچائیں۔ قریب میں مکان ہے، محلے والے ہیں، علاقے والے ہیں، ان میں دیکھا جائے اور ان میں تلاش کیا جائے اور ان میں مستحق جو ہو ان تک زکوٰۃ کو پہنچایا جائے۔ اب یہ سوال آ جاتا ہے کہ رشتہ داروں میں کس کس کو دے سکتے ہیں اور کس کو نہیں دے سکتے۔ تو جن کو نہیں دے سکتے ہیں میں وہ بتا دیتا ہوں، تو پھر جن کو دے سکتے ہیں وہ خود بخود آپ کو پتا چل جائے گا۔ اصول و فروع کو نہیں دے سکتے۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ اصول و فروع کیا چیز ہے؟ تو ہم ہیں سمجھانے کے لیے الحمدللہ۔ اصول کا مطلب ہوتا ہے جن سے یہ ہے، زکوٰۃ ادا کرنے والا جن سے یہ، یعنی اس کے اوپر والے، ماں باپ یہ اصول میں آتے ہیں۔ ماں باپ ہیں، ماں باپ کے ماں باپ، یعنی ماں باپ کے ماں باپ کون ہوں گے؟ دادا دادی، نانا نانی، اور ان کے ماں باپ اگر ہیں تو دادا پر دادا پر دادی پر نانا پر نانی اگر ہیں تو، یعنی ماں باپ کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی اور دادا دادی کو بھی نہیں اور نانا نانی کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، کیونکہ یہ اگر ضرورت مند ہیں، ماں باپ اگر ضرورت مند ہیں، حاجت مند ہیں، تو اولاد پر ویسے ہی ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا لازم ہے، تو پھر زکوٰۃ کیوں دے گا بھائی؟ اولاد پر ویسے ہی لازم و ضروری ہے کہ ان کی ضرورتوں کا خیال کرے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ جی، تو اس لیے ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، ماں باپ کو اور ماں باپ کے ماں باپ کو، ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آئی؟ اور فروع کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ فروع سے مراد جو ان سے زکوٰۃ ادا کرنے والے، یعنی اس کے بیٹے بیٹیاں، اس کی اولاد اور اولاد کی اولاد، بیٹے بیٹیاں، پوتے پوتیاں، نواسا نواسیاں، ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، کیونکہ یہاں بھی وہی چیز ہے، آپ کو معلوم ہے یہاں بھی اگر اولاد حاجت مند ہے، اور عام طور پر ایسا ہوتا ہی ہے، اولاد جب تک کمانے کے لائق نہیں ہے اس کی ذمہ داری کس کی ہوتی ہے؟ ماں باپ کی ہوتی ہے، باپ کی ہوتی ہے بنیادی طور پر، کیونکہ ماں تو کمانے کے لیے نہیں جاتی، تو اس لیے اولاد کو بھی اور فروع کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اور دیں گے تو ادا نہیں ہوگی۔ یہ ہو گیا، یہ مسئلہ کلیئر ہو گیا۔ اب جو آخری بات ہے وہ یہ ہے کہ شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا اور بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی، کیونکہ یہاں بھی وہی چیز ہے کہ بیوی کا نفقہ ویسے ہی شوہر کے اوپر واجب ہے، بیوی کی ضرورتوں کا خیال رکھنا شوہر کے اوپر واجب ہے، اور یہاں شوہر حاکم بنایا گیا تو بیوی شوہر کو بھی نہیں دے سکتی، ورنہ وہ مرتبے کا فرق ہو جائے گا۔
بھائی ذمہ داری اس کی ہے کہ یہ خرچ کرے، اس کی ذمہ داری نہیں ہے کہ یہ اس کے اوپر خرچ کرے، بیوی شوہر پر خرچ کرے۔ تو یہاں پر اس وجہ سے دونوں میں، میاں بیوی میں یہ چیز ہے کہ شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا اور بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ اس کے علاوہ جو رشتہ دار ہیں ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، بھائی بہن ہیں، خالہ ہیں، پھوپھی ہیں، ماموں ہیں، چاچا ہیں، اس طرح کے جو بھی رشتہ دار جو حقدار ہوں، مستحق ہوں، ان تک جو ہے کہ زکوٰۃ پہنچائی جائے اور ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ لیکن بنیادی جو شرط ہیں وہ کیا ہے؟ مستحق ہونا، حقدار ہونا۔ ابھی وہ بیواؤں کا بہت چلا ہوا ہے، بھائی بیواؤں کا خیال رکھنا بہت اچھی بات ہے، غریبوں یتیموں کا خیال رکھنا یہ بڑے ثواب کا کام ہے۔ لیکن آج کل جو بیواؤں کے معاملات ہیں نا کہ ان کے پاس سونا چاندی ہوتا ہے، یا اولاد کما رہی ہوتی ہے اور اولاد لا لا کر ان کو دے رہی ہوتی ہے، ان کے پاس نصاب سے بھی زیادہ مال جمع ہو جاتا ہے، یا یہ کہ انہوں نے زکوٰۃ لینا، وہ بیوہ جو ہے نا وہ بھی اپنے آپ کو مستحق سمجھنے لگ جاتی ہے۔ وہ کیا ہے، وہ زکوٰۃ لینا شروع کر دیتی تو زکوٰۃ بھی ان کے پاس اتنی زیادہ لے کر جمع ہو جاتی کہ وہ نصاب کے برابر بن جاتی۔ اب وہ اس بیوہ کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں، یعنی بیوہ بھی حقدار کب ہوگی؟ جب وہ بھی مالک نصاب نہ ہو، تب اس کو دینا جائز ہوگا۔ اگر اس کے پاس سونا چاندی ہے یا روپیہ پیسہ اتنا ہے جو نصاب کے برابر ہو جا رہا ہے تو پھر اس کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں، آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تو یہ اس پر غور کریں، یعنی وہ بس یہ دیکھ لیا جاتا ہے کہ تو بیوہ ہے تو لاؤ اس کو دے دیا جائے، ایسا نہیں۔ آپ معلوم کریں کہ وہ حقدار بھی ہیں کہ نہیں، پوچھیں ان کو کہ آپ زکوٰۃ لینے کے مستحق ہیں کہ نہیں، سونا چاندی وغیرہ تو نہیں ہے آپ کے پاس نصاب کے برابر، روپیہ پیسہ یا حاجت اصلیہ سے زائد کوئی مال سامان۔ پھر اگر وہ کہے کہ نہیں ہے تو آپ ان کو دے سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ حضرت، ایک بندہ زکوٰۃ کا مستحق ہے لیکن اس کو جوا کھیلنے کی عادت ہے، تو کیا میں اس کو زکوٰۃ کا پیسہ نہ دینے کی جگہ اس کو کچھ کاروبار شروع کر کے دے سکتا ہوں؟ دیکھیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے تملیک فقیر یہ بنیادی شرط ہے، یعنی کسی شرعی فقیر کو مالک بنانا یہ شرط ہے۔ جو زکوٰۃ کا مال ہے نا اس کا آپ شرعی فقیر کو مالک بنائیں تب زکوٰۃ ادا ہوگی۔ تو اب یہ بات بھی آپ کو معلوم ہوگی، یہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ زکوٰۃ میں روپیہ پیسہ دینا ہی ضروری نہیں ہوتا، آپ زکوٰۃ کی نیت سے کوئی سامان بھی دے سکتے ہیں۔ جیسے سامنے والے کو کپڑے کی ضرورت ہے، آپ نے کپڑا لا کر دے دیا زکوٰۃ کی نیت سے۔ سامنے والے کو کھانے پینے کے سامان کی ضرورت ہے، آپ نے کھانے پینے کا سامان لا کر اس کو دے دیا، یعنی مالک بنا دیا۔ تو اس سامان کا بھی اگر مالک بنا دیں گے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ تو یہ جو کاروبار کی بات کر رہے ہیں کہ کاروبار کروا دینا، تو کاروبار میں کوئی ایسا سامان ہے جس کی خرید و فروخت وہ کرے گا، تو وہ سامان مال تجارت لا کر اس کو دے کر اس کو مالک بنا دیا جائے زکوٰۃ کی نیت سے، تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ لیکن کوئی ایسی چیز ہے جس میں مالک بنانا نہیں پایا جاتا ہے، جیسے دکان کھول دی اور اس کو لا کر یہاں پر بٹھا دیا اور یہاں دکان کے اندر زکوٰۃ کی نیت کر رہا ہے، تو وہ دکان کا تو اس کو مالک بنایا ہی نہیں ہے، تو اس سے زکوٰۃ تھوڑی ادا ہوگی، اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ مالک بنانا ضروری، کوئی ایسی چیز ہے جس کا مالک بنایا جا سکتا ہے اور وہ مالک بنا دے زکوٰۃ کی نیت سے تو زکوٰۃ ادا ہوگی، اور مالک بنانا نہیں پایا گیا تو پھر زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ حضرت، میرے بھائی کو سحری کے بعد سو کر صبح اٹھنے کے بعد ٹوتھ برش کرنے کی عادت ہے، تو یہ روزے میں کرنا کیسا؟ صبح کا مطلب فجر کے بعد سو کے پھر 8-10 بجے جب اٹھتے ہیں تب ٹوتھ پیسٹ جو کیا جاتا ہے نا، اس کے بارے میں فرمایا علماء نے کہ مکروہ ہے ٹوتھ پیسٹ، کیونکہ اس میں ذائقہ ہوتا ہے اور اس میں اس کے جو ذرات ہوتے ہیں نا وہ حلق میں جانے کا بہت زیادہ امکان ہوتا ہے، قوی اندیشہ ہوتا ہے۔ اس کے جو ذرات باریک باریک ذرات ہوتے ہیں وہ حلق میں چلے گئے، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس وجہ سے ٹوتھ پیسٹ کرنے کو مکروہ فرمایا ہے علماء کرام نے روزے کی حالت میں، تو نہ کیا جائے، اس سے بچا جائے، کیونکہ اگر اس کے ذرات چلے گئے یا اس کا ذائقہ حلق میں محسوس ہوا، اس کا ٹیسٹ اگر حلق میں محسوس ہوا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اپنے روزے کی حفاظت کریں، اپنے روزے کو بچائیں، روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ نہ کیا جائے۔ اگر ان کو اس کی عادت ہے، ٹوتھ پیسٹ کرنے کی عادت ہے، تو وہ سحری کے وقت کر لیں، یعنی صبح صادق سے پہلے ہی ٹوتھ پیسٹ کر لیں۔ جب انہوں نے سحری کی، سحری سے فارغ ہونے کے بعد وہ برش وغیرہ کا استعمال کر لیں اور منہ کو اچھی طرح سے دھل لیں، تاکہ جو کچھ بھی اس کا حصہ باقی بچا ہو وہ نکل جائے۔ اس انداز میں کلی اور غرارے وغیرہ کر لیے جائیں صبح صادق سے پہلے اسی وقت وہ کر لیں، تو ان کی جو عادت ہے وہ عادت بھی قائم رہے گی۔ اور سب سے بہترین جو چیز ہمیں اسلام نے عطا کی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، وہ ہے مسواک۔ اس سے بہتر تو کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی۔ مسواک جس طریقے سے روزے کے علاوہ سنت ہے، روزے کی حالت میں بھی سنت ہے،
تو مسواک جو ہے وہ استعمال کریں تو وہ آپ کے لیے بڑی مفید ہوگی، وہ روزے کی حالت میں بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن مسواک میں بھی اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ کبھی وہ جو تازہ مسواک ہوتا ہے تو اس میں رس ہوتا ہے، تو اس کو چبانے میں احتیاط، اس کو چبایا نہ جائے، ورنہ آپ چبائیں گے تو کیا ہوگا، وہ رس حلق میں چلا جائے گا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو چبایا نہ جائے، سوکھا ہو تو کوئی جو ہے اس میں حرج نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہ اس کے جو ریشے ہوتے ہیں وہ بھی حلق میں نہیں جانے چاہیے مسواک کے، کیونکہ اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ حضرت ایک کافر ہے، وہ میرا پارٹنر ہے، ہمارا بزنس ساتھ میں ہے، اور میں زکوٰۃ نکالتا ہوں تو اس میں اگر کچھ حصہ اس کا آ گیا تو کوئی مسئلہ؟ اس میں انہوں نے ڈیٹیل لکھی کہ حضرت ہم سٹاک کی کمپلیٹ گنتی نہیں کر سکتے ہیں اس وجہ کمپلیٹ۔ جی، اسٹاک کی کمپلیٹ گنتی نہیں کر سکتے، یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں۔ بھائی آپ کاروبار کرتے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے آپ کے پاس اسٹاک کتنا ہے، آپ کے پاس پوری لسٹ ہوگی، پورا حساب ہوگا، تو آپ وہ حساب دیکھیں کہ آپ کے پاس پورا مال کتنا ہے، اس کے 2 حصے کر دیں۔ وہ ایک حصہ آپ کے پارٹنر کافر کا، غیر مسلم کا مانا جائے گا، اور ایک حصہ آپ کا مانا جائے گا، اس کی آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ لیکن مان لیجئے کہ آپ نے حساب لگایا اور پورا حساب نہیں ہو پایا، یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، شریعت نے آپ کو اس کا مکلف بنایا ہے کہ آپ اپنے مال کا پورا حساب رکھیں اور اس کا حساب لگائیں۔ یہ بے پرواہی، لاپرواہی والی بات ہے۔ یہ اگر آپ کہیں کہ ہم نہیں کر پاتے ہیں، بھائی لوگ کرتے ہیں، کاروبار کرنے والوں کے پاس پورا حساب رہتا ہے، اور جو بہت بڑے پیمانے پر کاروبار کرتے ہیں تو انہوں نے اکاؤنٹنٹ رکھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ حساب کرتے ہیں، تو ان کے پاس اپنی پوری معلومات ہوتی ہے۔ تو معلومات رکھیں، لیکن مان لیجئے اگر آپ نے معلومات نہیں رکھی ہے اور یہ سال آ گیا زکوٰۃ ادا کرنے کا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے زکوٰۃ ادا کی اور اگر اس میں میرے غیر مسلم پارٹنر کا بھی مال آ گیا تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو یہ تو ہونا یہی چاہیے، یعنی آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ کا مال کتنا ہے، تو اس میں ہونا ہی یہی چاہیے کہ احتیاطاً کچھ زیادہ ہی آپ ادا کریں، کیونکہ آپ کو معلوم نہیں ہے نا کہ آپ کا کتنا ہے، پورے طور پر نہیں معلوم ہے، تو آپ احتیاطاً کچھ اضافے کے ساتھ زکوٰۃ ادا کریں، تاکہ اگر کچھ آگے پیچھے ہو تو آپ کی زکوٰۃ پوری ادا ہو جائے۔ اور اس میں اگر غیر مسلم کا مال آ جاتا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ شریعت کا مکلف ہی نہیں۔ اس کا مال اگر آپ زکوٰۃ کی نیت سے دیں گے تب بھی وہ زکوٰۃ بننے والا نہیں ہے۔ مان لیجئے کہ اگر اس کا مال آ گیا ہے اور آپ نے تو اپنی زکوٰۃ کی نیت کی ہے تو وہ آپ کی طرف ہی سے مانا جائے گا، یعنی جتنی آپ کی زکوٰۃ بنتی ہے اتنی زکوٰۃ ہو جائے گی، اور جو ایکسٹرا گیا ہے وہ آپ کی طرف سے نفلی صدقہ ہو جائے گا، یعنی اس کی آپ کو نیت ہی نہیں کرنی، غیر مسلم کی نیت، کیونکہ غیر مسلم نیت کا اہل ہی نہیں۔ نیت کے لیے بنیادی شرط ایمان ہونا ہے، وہ نیت کر ہی نہیں سکتا، اور پھر شریعت کا مکلف بھی نہیں، اس کا زکوٰۃ سے کیا لینا دینا ہے؟ تو آپ اپنی طرف سے نیت کریں زکوٰۃ ادا کرتے وقت کہ میں اپنی زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں اور ایکسٹرا ادا کر رہا ہوں، کہ جو زکوٰۃ ہوگی وہ زکوٰۃ بن جائے اور باقی جو ہے وہ نفلی صدقہ بن جائے۔ حضرت ہم 3 بھائی ہیں، میں سب سے بڑا ہوں۔ میرے والد صاحب کی جائیداد کے حصے ہونے کے بعد ہم سب بھائی الگ ہو گئے تھے۔ میرے والد صاحب کی ایک زمین تھی جس کا کیس چل رہا تھا، اب وہ زمین کا کیس میں اس زمین کے کیس میں تقریباً 11 لاکھ روپے کا خرچ ہوا ہے، تو اب اس کا حصہ کیسے ہوگا؟ کیس کس کے ساتھ چل رہا تھا؟ کچھ مطلب وہ کیا بولتے گورنمنٹ میں ہوتا ہے نا جو ریزرویشن، اور یہ 11 لاکھ روپے کس نے خرچ کیے؟ بڑے بھائی نے۔ تو یہ 11 لاکھ روپے اگر انہوں نے خرچ کیے اور خرچ کرتے وقت انہوں نے کوئی شرط نہیں لگائی تھی کہ ہم قرض کے طور پر دے رہے ہیں یا بعد میں واپس لیں گے، ایسی کوئی، تو یہ ان کی طرف سے بھلائی ہو گئی۔ یہ 11 لاکھ روپے انہوں نے خرچ کیے تو اس وقت بولنا چاہیے کہ بھائی ہم یہ قرض کے طور پر دے رہے ہیں، یا یہ جو بھی خرچ ہو رہا ہے بعد میں اس کا حساب لگا کے سب سے لیا جائے گا۔ یہ وضاحت ان کو کرنی چاہیے تھی۔ یہ خود خرچ کرتے گئے کچھ نہیں بولے، تو ایسی صورت میں یہ ان کی طرف سے تبرع مانا جائے گا، احسان مانا جائے گا۔ لیکن اگر وہاں کا عرف ایسا، جہاں کی یہ بات ہے وہاں کا عرف ایسا ہے، وہاں کا رواج ایسا ہے، یہی چلتا ہے کہ اگر کوئی اس طرح کے معاملے میں پیسے خرچ کرتا ہے تو بعد میں لیے جاتے ہیں، عرف کا اعتبار ہوگا، یہ دیکھا جائے گا اس علاقے میں کیا معاملہ چلتا ہے، تو پھر یہ بعد میں لے سکتے ہیں۔ یعنی کیا مطلب ہوا کہ وہ زمین حاصل ہونے کے بعد شریعت کے مطابق حصے تقسیم ہو جائیں گے، تو یہ 11 لاکھ روپے بھی سب کے درمیان تقسیم ہوں گے، اور یہ 11 لاکھ روپے بھی جو وارثین ہوں گے سب کے حصے میں جو آیا یہ برابر تقسیم کیا جائے گا۔ وہ پھر وہ شریعت کے حصے کے مطابق تقسیم نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ قرضہ جو ہے اس میں میراث نہیں ہوتی، یعنی قرضہ جو ہے اس کا جو بڑے بھائی نے دیا ہے
وہ پھر سب کے پاس سے برابر برابر لے گا. اگر وہاں پر ایسا عرف ہے تو واپس لینے کا، ورنہ یہ اس کی طرف سے بھلائی ہو گئی، اس کی طرف سے احسان ہو گیا، پھر وہ اپنے بھائیوں وغیرہ سے، وارثین سے اس کا مطالبہ نہیں کر سکتا ہے. حضرت میرے والد صاحب نے میری بیٹی کے لیے 10 تولہ گولڈ کروایا تھا اور بچی کے بڑے ہونے تک اس کو بینک کے لاکر میں رکھوا دیا تھا، تو بچی کے بالغ ہونے کے بعد کیا وہ ہمیں دے سکتی ہے، اور نہیں تو اس کی زکوٰۃ کیسے ادا ہوگی؟ والد صاحب نے جو سونا لیا اور بچی کی نیت سے اس کو بینک کے لاکر میں رکھ دیا، تو صرف لاکر میں رکھ دینے کی وجہ سے بچی مالک نہیں ہو گئی، وہ ابھی بھی والد صاحب کی ملکیت میں ہے وہ سونا، کیونکہ بچی کو ابھی مالک تو بنایا نہیں ہے. عام طور پر کیوں رکھا جاتا ہے؟ شادی وغیرہ کے لیے رکھا جاتا ہے کہ شادی ہوگی تو اس کو دیا جائے گا، تو جب دیں گے تب مالک بنے گی. ابھی لاکر میں رکھا ہوا ہے تو کون مالک ہے؟ جس نے رکھا ہے وہ مالک ہے، جس نے خریدا ہے وہ مالک ہے. کس نے خریدا؟ والد صاحب نے خریدا ہے، تو والد صاحب ہی مالک ہے. تو بچی کے پاس سے مانگنے کا یا یہ کہ وہ دے سکتی ہے کہ نہیں دے سکتی، وہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. والد صاحب خود ہی مالک ہیں، تو ہر سال اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی، والد صاحب کے اوپر واجب ہوگی، بیٹی پر نہیں. ہاں اگر بیٹی کو مالک بنا دیا ہو تو وہ مالک ہو چکی ہے. بیٹی کو اگر مالک یعنی زبان سے الفاظ میں بول دیا ہو کہ لاکر میں جو سونا رکھا ہے اس کی تم مالک ہو، ہم نے اس کا تمہیں مالک بنا دیا، تو وہ مالک بن جائے گی. تو جب تک وہ نابالغ ہے وہاں تک اس کی زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، کیونکہ نابالغ شریعت کی مکلف، اور نابالغ لڑکی شریعت کی مکلف نہیں ہوتی. تو جب تک وہ نابالغ ہے اس کی زکوٰۃ اس پر واجب نہیں ہوگی. بالغ ہونے کے بعد لڑکی پر اس کی زکوٰۃ واجب ہے، اور جب تک وہ نابالغ ہے وہ کسی کو سونے کا مالک بھی نہیں بنا سکتی، یعنی ماں باپ کو دے نہیں سکتی. دے گی تو ماں باپ مالک نہیں ہوں گے، وہ امانت مانی جائے گی. اور بالغ ہونے کے بعد وہ دے سکتی ہے، بالغ ہو گئی تو وہ اپنے ماں باپ کو اس کا مالک بنا سکتی ہے، دے سکتی ہے. پھر جو مالک ہوگا وہ اس کی زکوٰۃ ادا کرے گا. ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، جنہوں نے مالک بنا، جنہوں نے لیا تھا سونا، ان کا انتقال ہو گیا، تو وہ وارثوں کا ہو جائے گا. والد صاحب کا، کیونکہ اگر انہوں نے زندگی میں بچی کو مالک نہیں بنایا تھا، لاکر میں رکھا اور ان کا انتقال ہو گیا، تو یہ میراث بن جائے گا، وراثت بن جائے گا، یعنی وہ سارے وارثوں میں تقسیم ہوگا. پھر شریعت کے حصوں کے مطابق پھر خالی اس بیٹی کا نہیں ہوگا، اس کے بھائی بھی ہیں تو اس میں بھی بیوی بھی ان کی مرحوم کی، تو ان کو بھی ملے گا. یعنی وہ پورا جو شریعت کے مطابق جو وارث موجود ہوں گے وہ تو تفصیل پوچھنی پڑے گی کہ کون سے وارث ہیں، تو ان میں پھر وہ سونا تقسیم ہوگا. حضرت پی ایف پر زکوٰۃ لگے گی جب تک وہ ہمارے ہاتھ میں نہ ہو؟ پی ایف پر بھی زکوٰۃ واجب ہے، کیونکہ وہ آپ کے ہی پیسے ہیں، آپ کی تنخواہ میں سے کٹا ہے، آپ کی تنخواہ میں سے کٹا ہے، تو وہ آپ کے ہی پیسے ہیں، آپ ہی اس کے مالک ہیں، اور آپ ہی پر اس کی زکوٰۃ واجب ہے. اور وہ اس کا اکاؤنٹ بنتا ہے اور اس میں اندراج ہو جاتا ہے، وہ درج ہو جاتا ہے، انٹری ہو جاتی ہے اس کی، وہ آپ کو دکھاتا ہے کہ کتنے پیسے اس میں آپ کے جمع ہو گئے. پھر کیا ہوتا ہے اس میں جو کمپنی والے ہوتے ہیں وہ بھی اپنی طرف سے کچھ پیسے ڈالتے ہیں، کچھ پیسہ بینک کی طرف سے آتا ہے، کچھ پیسہ گورنمنٹ کی طرف سے آتا ہے. مخصوص نوکریاں ایسی ہوتی ہیں اس میں یہ سب ہوتا ہے کہ کچھ پیسے تو آپ کی تنخواہ میں سے کٹ گئے، کچھ گورنمنٹ کی طرف سے آئے ہیں، کچھ کمپنی نے اپنی طرف سے ڈالے. تو جتنے بھی پیسے اس میں درج ہو گئے، جتنے بھی پیسے کی اس میں انٹری ہو گئی، وہ سب آپ کے ہو گئے. یعنی اگرچہ ابھی نہیں ملنے والے لیکن آپ مالک بن گئے. اس کی ایک مدت ہوتی ہے، لیکن اگر آپ نکالنا چاہیں تو نکال سکتے ہیں، یہ اختیار ہوتا ہے آپ کو. یہ ہوتا ہے کہ وہ جو نفع آپ کو بتایا گیا وہ نہیں ملے گا، لیکن فی الحال جو اندراج ہو چکا ہے، جو انٹری ہو چکی، اتنے آپ کو ملیں گے، مطلب اس کے آپ مالک ہو چکے ہیں. تو اتنے کی زکوٰۃ آپ پر واجب ہوگی. اگر وہ نصاب کے برابر ہے یا دوسرے مال کے ساتھ مل کر نصاب بن جائے تو پی ایف کی بھی زکوٰۃ واجب ہوگی، اور اس کے ساتھ جو دوسری رقم ایڈ ہو گئی ہے اس کی بھی زکوٰۃ واجب ہوگی. کیونکہ اس زمانے میں علماء کرام کا یہ فتویٰ ہے کہ اس زمانے میں بینک میں یا اس طرح کے کسی کھاتے میں، جیسے LIC کا بھی کھاتا ہوتا ہے، اس میں درج ہو جانے کو ہی قبضہ مان لیا گیا. اگرچہ ہمارے ہاتھ میں نہیں آئے، ہاتھ میں آنے کو یہ اصلی قبضہ کہتے ہیں. حقیقی قبضہ تو یہ کہ چیز ہمارے ہاتھ میں آ جائے، لیکن ہمارے بینک میں بھی آ جائے تو اس کو بھی اب قبضہ مانا جا رہا ہے. جیسے آپ نے کسی کے پاس سے آپ کو جو ہے کہ 10,000 روپے لینے تھے، کسی کو 10,000 روپے قرضہ دیا تھا، تو اس کی مدت ہو گئی، تو جس کو قرضہ دیا تو مقروض کہتا ہے کہ روکڑے نہیں ہیں، آپ کہیں تو میں جی پے کر دیتا ہوں یا فون پے کر دیتا ہوں. آپ نے کہا ٹھیک ہے کر دو. اس نے جی پے کر دیا یا فون پے کر دیا، آپ کے اکاؤنٹ میں آ گئے، تو یہ قبضہ مانا جاتا ہے کہ نہیں مانا جاتا؟ آپ مانتے ہیں نا کہ آپ مالک بن گئے اس کے. تو یہاں پر یہ پی ایف وغیرہ میں بھی ایسا ہی ہے، آپ کے اکاؤنٹ میں آ گئے تو آپ اس کے مالک ہو گئے، اس کی زکوٰۃ آپ کو ادا کرنی پڑے گی.
حضرت میں یو پی سے بلانگ کرتا ہوں. ہمارے یہاں بچی کی پیدائش پر رشتہ دار سونا اور چاندی یا کیش وغیرہ دیتے ہیں, تو اس کی زکوٰۃ کیسے اور کون نکالے گا؟ جو چیز بچوں کو دی جاتی ہے وہ بچوں کی ہے, بچوں کے نام پر ہی دیتے ہیں, بچی کو ہی دیتے ہیں, بچی کی نیت ہی سے دیتے ہیں. یا بچہ ہے, لڑکا ہے, لڑکے کو بھی جو تحفے تحائف دیے جاتے ہیں پیدا ہونے پر, یا اس کا کوئی فنکشن ہے, بسم اللہ خوانی کی رسم کروائی گئی ہے, تو ہم اسلامی رسم کی بات کریں گے, بڈے وغیرہ کی ہم کیوں بات کریں بھائی؟ اسلام کا اس سے کیا تعلق؟ سالگرہ کا, یہ تو غیروں کا طریقہ ہے. تو بسم اللہ خوانی کی رسم میں اس کو تحفے تحائف دیے گئے, کچھ نذرانہ ہدیہ دیا گیا, سلامی دی گئی, تو وہ بچے کی ملکیت ہے, بچہ اس کا مالک ہے. یا بچی کو جو سونا چاندی وغیرہ دیا گیا, بچی اس کی مالک ہے. جب تک وہ نابالغ ہے اس کی زکوٰۃ نہیں ہے. جب وہ بالغ ہو جائیں گے تو ان پر اس کی زکوٰۃ ہوگی, اگر وہ نصاب کے برابر ہو یا دوسرے مال کے ساتھ مل کر نصاب بن جائے. حضرت فطرہ کس کو دے سکتے ہیں؟ جن لوگوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں انہی لوگوں کو فطرہ بھی دے سکتے ہیں. جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں وہی فطرے کے بھی مصارف ہیں جو میں نے ابھی بیان کیا. فطرہ کس پہ واجب ہوگا؟ فطرہ جو ہے وہ دیکھیے زکوٰۃ کے نصاب میں اور فطرہ یعنی صدقہ فطر کے نصاب میں تھوڑا سا فرق ہے. جس پر زکوٰۃ واجب ہے اس پر صدقہ فطر واجب ہے, تو کنفرم ہے. جس پر زکوٰۃ واجب ہے اس پر فطرہ واجب ہے, یہ کنفرم ہے. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ واجب نہیں لیکن فطرہ واجب ہے, یہ ہو سکتا ہے. زکوٰۃ واجب نہیں ہے لیکن فطرہ واجب ہے, کیونکہ زکوٰۃ کے نصاب میں اور فطرے کے نصاب میں تھوڑا سا فرق ہے. زکوٰۃ کے اندر سال گزرنا ضروری ہوتا ہے, یعنی جیسے ابھی آپ مالک کے نصاب بنے تو فوراً زکوٰۃ واجب نہیں ہو جاتی, ایک سال گزرنے پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. لیکن فطرے میں ایسا نہیں, عید کے دن بھی اگر آپ مالک کے نصاب بنیں گے تو آپ کو فطرہ ادا کرنا پڑے گا, اس میں سال گزرنا ضروری نہیں ہوتا. اور زکوٰۃ کے اندر مال کا نامی ہونا ضروری, مال نامی پر ہی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. اور وہ 3 قسم کا مال ہے جو میں نے بتا دیا, سونا چاندی روپیہ پیسہ, مال تجارت اور سائمہ جانور. یہ 3 قسم کے مال ہیں, انہی پر زکوٰۃ واجب ہوتی, ان کے علاوہ کسی مال پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی. جیسے کسی کے پاس ایکسٹرا مکان ہے تو اگرچہ وہ حاجت اصلیہ میں نہیں, ایکسٹرا ہے یا کرائے پر دیا ہوا ہے تو وہ حاجت اصلیہ میں نہیں آتا, لیکن مال نامی نہیں ہے, وہ مال نامی نہیں ہے. کیا سونے چاندی میں آتا ہے؟ وہ نہیں آتا. مکان سونا چاندی تھوڑی ہے بھائی. مال تجارت بھی نہیں, یعنی بیچنے کی نیت سے نہیں لیا, اس کو جو ہے کرائے پر دینے کی نیت سے لیا یا ایسے ہی پڑا ہوا ہے, تو وہ مال تجارت پہ بھی نہیں ہے. اور سائمہ جانور تو ہو ہی نہیں سکتا, مکان جانور کہاں سے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے, تو ان تینوں قسم کے مال میں نہیں آیا مکان, تو اس مکان کی قیمت اور اس کی مالیت پر, اس کی ویلیو پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. آپ سمجھ رہے ہیں نا بات؟ مال نامی نہ ہونے کی وجہ سے مکان کی قیمت پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. ہاں اس سے اگر کرایہ وغیرہ آ رہا ہے اور وہ کرایہ نصاب کے برابر ہے یا دوسرے مال کے ساتھ مل کر نصاب ہو جا رہا ہے تو اس کرایے پر زکوٰۃ ہوگی, لیکن مکان کی قیمت پر کہ ابھی کی ویلیو معلوم کریں اور اس کی زکوٰۃ ادا کریں, زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. لیکن صدقہ فطر واجب ہے, صدقہ فطر واجب ہے. یعنی وہ ایک مکان ہے, اس کے علاوہ کوئی بھی مال نہیں ہے اس کے پاس, نہ سونا ہے, نہ چاندی ہے, نہ روپیہ ہے, نہ کچھ بھی, یہ مال تجارت وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے, لیکن وہ مکان ایکسٹرا ہے اس کے پاس, تو صدقہ فطر واجب ہوگا, فطرہ واجب ہوگا, کیونکہ اس میں مال کا نامی ہونا شرط نہیں ہے. صدقہ فطر کے نصاب میں مال غیر نامی بھی, یعنی ان تینوں مال کے علاوہ بھی اگر کوئی اور مال ہے جو حاجت اصلیہ سے زائد ہے, وہ بھی اگر نصاب کے برابر ہو تو صدقہ فطر واجب ہوگا. کبھی کبھی گھر کا سامان بھی ایسا ہوتا ہے, گھر کا سامان ایکسٹرا پڑا ہوا ہے, یعنی سجاوٹ کے لیے سامان رکھا ہوا ہے. کچھ برتن ایسے ہیں جو پورے سال کبھی بھی استعمال میں نہیں آتے, سال میں ایک مرتبہ بھی اگر کوئی برتن ایسا ہے جس کا استعمال ہوتا ہو تو وہ حاجت اصلیہ میں آئے گا. لیکن کوئی برتن ایسے ہیں جو پورے سال کبھی بھی استعمال میں نہیں آتا, وہ تو سجانے کے لیے رکھ دیا ہے, تو اس کو بھی پھر گنیں گے. صدقہ فطر کے حساب میں یہ بھی آئے گا, وہ سجاوٹ کا سامان بھی آئے گا, کیونکہ سجاوٹ جو ہے انسان کی بنیادی ضرورتوں میں نہیں, حاجت اصلیہ میں نہیں ہے وہ, تو وہ سب بھی ملائیں گے, اور وہ سب ملا کر اگر نصاب بن جاتا ہے تو صدقہ فطر واجب ہوگا. جبکہ ان چیزوں پر زکوٰۃ واجب نہیں, یہ سجاوٹ کے سامان پر زکوٰۃ نہیں ہے. اسی طرح جو برتن وغیرہ ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہے, کیونکہ یہ مال نامی نہیں ہے. اس میں زکوٰۃ کے نصاب میں مال کا نامی ہونا شرط ہوتا ہے, اور صدقہ فطر کے نصاب میں مال کا نامی ہونا شرط نہیں ہوتا ہے. حضرت میں نے ایک جگہ زکوٰۃ کا پیسہ دیا, مجھے پتہ چلا کہ وہ انسان مستحق نہیں ہے, تو کیا وہ رقم پھر سے ادا کرنا ہوگا؟ تو پہلے معلوم کرنا چاہیے تھا آپ کو زکوٰۃ دینے سے پہلے کہ مستحق ہے کہ نہیں. مان لیجیے آپ نے پوچھا, ایک تو بغیر پوچھے دے دیا تو پھر آپ ذمہ دار, زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی.
بغیر پوچھے دے دیا، بعد میں پتا چلا کہ مستحق نہیں تھا تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی ہے، اتنی رقم کی زکوٰۃ آپ کو پھر سے ادا کرنی پڑے گی۔ یہ تو مسئلہ ہو گیا۔ آپ کو پہلے معلوم کرنا چاہیے تھا، یہ آپ کی ذمہ داری۔ آپ نے ایک بار پوچھ لیا، ہمارا سنی بھائی ہیں، اس کو سنی کو ہی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اس کو آپ نے ایک مرتبہ پوچھ لیا کہ بھائی آپ زکوٰۃ کے حقدار ہیں کہ نہیں، زکوٰۃ کے مستحق ہیں کہ نہیں، اس نے کہا بھائی ہاں ہیں ہم زکوٰۃ کے مستحق، پھر آپ نے دے دی۔ اب اگر وہ مستحق نہیں تھا تو اس کا ذمہ دار وہ ہے۔ آپ نے تو پوچھ کر دی تھی، آپ ذمہ دار نہیں ہیں، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ اب اگر وہ مستحق نہیں تھا تو اس کا ذمہ دار وہ ہے، اس کا وبال اس کے اوپر ہوگا۔ لیکن آپ کو جب پتا چلے گا کہ آپ نے جس کو زکوٰۃ دی ہے وہ مستحق نہیں تھا تو یا تو پھر اپنی طرف سے زکوٰۃ ادا کرے، کیونکہ زکوٰۃ ادا یہاں پر بھی نہیں ہوئی ہے۔ پتہ نہ چلنے کی صورت میں آپ سے کوئی پکڑ نہیں ہوگی، لیکن جب پتہ چل گیا تو پھر اس میں اس کا حل نکالنا پڑے گا آپ کو، کیونکہ پتہ چلنے کی صورت میں آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی ہے تو یا تو پھر اپنی طرف سے ادا کر دیں یا اس سے مطالبہ کرے، بھائی میرے پیسے واپس لا، تو مستحق نہیں تھا، تو حقدار نہیں تھا، لے لیے، لا میرے پیسے، اس سے واپس لیے جائیں اور پھر زکوٰۃ کی نیت سے جو صحیح مصرف ہے وہاں پر پہنچایا جائے۔ لے چھوٹا ہے۔ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو 3 بار طلاق دے، ایک ساتھ دے اور کوئی گواہ نہ ہو تو کیا طلاق ہو جائے گی؟ طلاق کے واقع ہونے کے لیے گواہ ہونا ضروری نہیں ہے، جس طرح نکاح کے منعقد ہونے کے لیے گواہ ضروری ہے، طلاق میں گواہوں کی ضرورت نہیں۔ یعنی میاں بیوی اکیلے میں تنہائی میں ہیں، وہاں پر بھی شوہر نے طلاق دے دی، طلاق ہو جائے گی، اگرچہ کوئی تیسرا آدمی سننے والا نہیں، پھر بھی طلاق واقع ہو۔ بلکہ یہ یہاں تک علماء نے فرمایا ہے، لکھا ہے کہ شوہر اکیلا روم میں بیٹھا ہوا ہے، بیوی بھی نہیں، اور یہ یہاں بولتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو بھی ہو جائے گا، یعنی بیوی کا سننا بھی ضروری نہیں، بیوی کا طلاق کے الفاظ کو سننا بھی ضروری نہیں، بس شوہر کا اپنی زبان سے بولنا ہی کافی ہے طلاق کے واقع ہو جانے کے لیے۔ ہاں صرف من میں سوچنا، اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی، صرف ایسے سوچ رہا ہے کہ دے دے، اس سے نہیں ہوگی، صرف سوچنے سے نہیں ہوگی، الفاظ نکلنے چاہیے، الفاظ پر اس کا دار و مدار ہے، یعنی اتنی آواز کہ وہ آواز خود سن سکے تو اس سے جو ہے کہ طلاق واقع ہوتی ہے، اور اگر صرف ہونٹ ہلے آواز نہیں نکلی تو اس سے بھی طلاق واقع نہیں، اس کو من میں ہی سوچنا کہا جائے گا۔ تو یہ چیز ہے کہ وہاں پر گواہوں کی ضرورت نہیں ہے، تو طلاق واقع ہو چکی۔ اگر کسی نے تنہائی میں بھی اپنی بیوی کو 3 طلاق بول دی تو 3 طلاق واقع ہو چکی ہے، گواہوں کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اگر انکار کرے گا شوہر تو اس کو خود کو سوچنا چاہیے کہ وہ بول چکا ہے، اب ان کا ساتھ میں رہنا ہی جائز نہیں ہے، حرام ہے، وہ خود سوچے۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جھوٹ بولتے ہیں بات پہ کہ ہم نے تو نہیں دی، اور پھر بیوی بھی اس کا ساتھ دیتی ہے۔ ایک واقعہ شاید میں نے اس سے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ وہ طلاق دے دی، میاں بیوی آپس میں تنہائی میں تھے اور طلاق دے دی، پھر ایک دوسرے کو قسم دے رہے کسی کو بتانا مت، ایک دوسرے کو قسم دے دی کسی کو بتانا مت۔ اب وہ 4 مہینے کے بعد ان کو افسوس ہوا، احساس ہوا، کسی عالم دین کی تقریر سنی ہوگی، تو پھر جا کے وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو یہ انہوں نے طلاق دے دی تھی اور ہم نے کسی کو بتایا نہیں۔ تو بھائی نہیں بتانے سے ایسا تھوڑی کہ طلاق رک جائے گی آپ کی، طلاق تو اپنا کام کر گئی، جو شوہر نے بولا وہیں سے طلاق واقع ہو گئی، تو اب ساتھ میں رہنا ہی جائز نہیں۔ تو اتنے مہینے تک ساتھ میں رہے وہ حرام کاری ہوئی، ساتھ میں رہنا ہی جائز نہیں، جسمانی تعلق زنا ہو جائے گا اس کے بعد، اور جو بچے اس کے بعد پیدا ہوں گے وہ ولد الزنا ہوں گے، زنا کے بچے، حرام کے بچے ہوں گے۔ تو اس میں گواہوں کی ضرورت نہیں۔ شوہر اگر انکار کرتا ہے تب گواہ پیش کرنے کی ضرورت آئے گی۔ شوہر اگر کہتا ہے کہ میں نے طلاق نہیں دی، بیوی کہتی ہے کہ انہوں نے طلاق دی ہے، تو پھر بیوی پر لازم ہوگا کہ وہ گواہ پیش کرے، اور پھر وہ گواہوں کی ضرورت اس وقت آئے گی۔ پھر اگر وہ گواہ پیش کر دیتی ہے شریعت کے مطابق، جو شرعی گواہ ہوں، تو عورت کی بات مان لی جائے گی اور طلاق کا فیصلہ کر دیا جائے گا، یعنی طلاق مان لی، طلاق ہو جائے گی، وہ یعنی ثابت ہو جائے گی۔ لیکن مان لیجئے کہ اگر بیوی گواہ پیش نہیں کر پائی، جیسے کہ ابھی یہ تنہائی کا معاملہ ہے اور یہاں پر کوئی گواہ ہی نہیں ہے، تو پھر مفتی صاحب کی بارگاہ میں اس کو لے جایا جائے گا، کس کو؟ شوہر کو، اور مفتی صاحب اس سے قسم لیں گے۔ پہلے تو وہ قسم، جھوٹی قسم کے وبال سے ڈرائیں گے کہ اگر جھوٹی قسم کھائے گا تو کیا ہوگا، اور یہ سب مسائل اس کو بتائیں گے کہ اگر جھوٹی قسم کھاتا ہے ساتھ میں رہیں گے، حرام ہے یہ سب۔ اور پھر وہ اگر وہ قسم کھا لیتا ہے، اگرچہ جھوٹی قسم، ہم کو کیسے پتا چلے گا، مفتی صاحب کو کیسے پتا چلے گا کہ جھوٹی قسم کھاتا ہے؟ اگر وہ جھوٹی قسم کھا لیتا ہے تو اس کا وبال اس کے اوپر ہے۔ وہ قسم کھا لے تو طلاق ثابت نہیں ہو پائے گا، یعنی حقیقت میں اگرچہ بول چکا ہے لیکن یہاں ثابت نہیں ہوگی جھوٹی قسم کھانے کی وجہ سے، لیکن بیوی کے اعتبار سے تو طلاق ہو چکی ہے،
وہ تو کہہ رہی ہے اگرچہ اس کے پاس گواہ نہیں ہے، تو بیوی کے اعتبار سے طلاق ہو چکی ہے، تو اب بیوی پر لازم ہوگا کہ کسی بھی طریقے سے اس سے طلاق حاصل کرے اور گواہوں کی موجودگی میں حاصل کرے کہ بعد میں انکار نہ کر سکے. یعنی اب بیوی کے لیے اس کے ساتھ میں رہنا جائز نہیں ہوگا، اگرچہ اس کے پاس گواہ نہیں تھے، لیکن مسئلے کی صورت یہ ہے کیونکہ اس کے اعتبار سے تو طلاق ہو چکی ہے، وہ تو کہہ رہی ہے کہ طلاق دے دی ہے انہوں نے، تو اب یہ انکار کر رہا ہے، تو بیوی پر لازم ہوگا کہ اس سے اب طلاق حاصل، یا تو روپیہ پیسہ دے کر طلاق حاصل کرے یا کسی اور طریقے سے طلاق حاصل کرے. اس کے لیے اس آدمی کے ساتھ رہنا جائز نہیں ہے. شوال میں جو لوگ عمرہ کرتے ہیں، ابھی بہت زیادہ یہ چل گیا، شوال میں عمرہ کرتے ہیں یا رمضان میں جاتے ہیں تو شوال تک وہاں پر رکتے ہیں، شوال کا چاند وہاں پر دیکھ لیتے ہیں، تو اس میں حج فرض ہوگا کہ نہیں فرض ہوگا، یہ بہت مسئلہ ہے. تو جو لوگ جا رہے ہیں اگر وہ پہلے حج کر چکے ہیں، حج فرض ادا کر چکے ہیں، تو پھر کوئی بات ہی نہیں ہے، وہ تو جا ہی سکتے ہیں کیونکہ حج فرض تو ادا ہو چکا ہے. جن لوگوں نے حج فرض ادا نہیں کیا ہے وہ لوگ جا رہے ہیں تو ان کو توجہ دینے کی ضرورت ہے. دیکھیں بعض علماء نے تو فرمایا کہ شوال میں وہاں رکا ہوا ہے، وہ شوال کا چاند دیکھ لیا یا شوال میں عمرہ کر رہا ہے تو مطلقاً حج فرض ہو جائے گا. بعض علماء نے یہ فرمایا مطلقاً فرض ہو جائے گا، یعنی اب کوئی شرط نہیں ہے، کوئی استطاعت نہیں دیکھی جائے گی کہ 2 مہینے تک رک سکتا ہے کہ نہیں رک سکتا ہے، حج فرض ہو گیا. اب اس کو حج ادا کرنا ہی پڑے گا. اب قانونی معاملات کی وجہ سے رک نہیں سکتا ہے تو اگلے سال کوشش کرے، اور اگلے سال اگر استطاعت نہیں بھی ہوگی تو قرض لے کر جانا پڑے گا، یعنی فرض ہو چکا ہے. یہ بعض علماء کہتے ہیں کہ مطلقاً فرض ہو جاتا ہے، لیکن بعض علماء اس کے اندر تھوڑی وضاحت کرتے ہیں، تھوڑی تفصیل بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کسی نے شوال میں عمرہ کیا اور اس کے اندر اتنی طاقت ہے، استطاعت ہے کہ وہ ذی الحجہ کے مہینے تک وہاں رک سکتا ہے، ذی الحجہ کے مہینے تک اس کے پاس وہاں رکنے کی طاقت ہے، استطاعت ہے، اور گھر والوں کا بھی اتنا خرچہ رکھ کے گیا، روپیہ پیسہ یہاں پر رکھے گیا کہ وہ 2 مہینے تک ان کا بھی کام چل جائے گا، تو اس پر حج فرض ہو جائے گا. اور اگر اتنا نہیں ہے تو حج فرض نہیں ہوگا. یہ بعض علماء نے شرط بیان کی ہے کہ 2 مہینے جتنا وہاں رکنے کے لیے اس کے پاس نہیں ہے یا گھر والوں کے لیے اتنا چھوڑ کر نہیں گیا ہے تو اس پر حج فرض نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اب اس میں بھی یہ چیز آتی ہے کہ اس کو روک دیا جاتا ہے. اگر مان لیجئے کہ اس میں بھی استطاعت ہے، طاقت ہے، وہاں رکنے کی طاقت ہے، 2 مہینے تک ذی الحجہ کے مہینے تک رکنے کی طاقت ہے، اور گھر والوں کے لیے بھی اتنا چھوڑ کر گیا ہے کہ ان کا بھی کام چلے، تو اس پر حج، ان علماء کے مطابق بھی اس پر حج فرض ہو گیا. لیکن اب ویزا جو اتنا ہوتا ہی نہیں ہے، وہاں پہ وہ رکنے ہی نہیں دیں گے، حج کے دنوں تک واپس بھیج دیں گے. تو ایسا شخص محصر کے حکم میں ہوتا ہے. محصر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو حج کی نیت سے نکلا، جو حج کے ارادے سے نکلا، احرام بھی باندھ لیا ہے اور بیچ میں روک دیا گیا، یعنی دشمن نے روک لیا، مثال کے طور پر دشمن نے روک لیا یا کوئی درندہ جانور سامنے آ گیا کہ آگے نہیں جا سکتے ہیں، اس طرح کی کوئی رکاوٹ آ گئی تو وہ حج ادا نہیں کر پایا، تو پھر کیا کریں؟ تو ایسی صورت میں حکم یہ ہوتا ہے کہ وہ قربانی کا جانور وہاں سے بھیجے. روک دیا گیا تو قربانی کا جانور حرم میں بھیجے، ہدی کا جانور اس کو بولتے، وہ اس کی طرف سے حرم میں ذبح کیا جائے، اس کی قربانی حرم میں کی جائے. اور جب اس کو پتا چل جائے، ابھی تو فون ہے بھائی، فون کے ذریعے معلوم ہو جائے آپ کی قربانی کر دی گئی ہے حرم شریف کے اندر، یعنی حدود حرم کے اندر. حرم سے مراد حدود حرم، مسجد حرام میں نہیں کر سکتے، حدود حرم میں آپ کے جانور کی قربانی ہو چکی ہے، اب آپ احرام سے باہر ہو سکتے ہیں. تو جو انہوں نے احرام پہن لیا تھا اس احرام سے وہ باہر ہو جائے گا، یعنی حج کے ارادے سے نکلے تو یہ محصر کا حکم ہوتا ہے. لیکن محصر پر لازم ہوتا ہے کہ اگلے سال حج کرے، اگلے سال حج کرنا لازم ہوتا ہے. تو یہ جو گیا ہے نا شوال کے مہینے میں، ان علماء کے نزدیک بھی اگر استطاعت تھی تو یہ محصر ہو گیا، اگرچہ واپس آ گیا ہے قانونی ویزا نہ ہونے کی وجہ سے، تو اس پر بھی اگلے سال حج کرنا ضروری ہو جائے گا. اس میں بس ایک صورت بچتی ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی بہت غریب آدمی، بھائی عمرہ کرنے جانے والا اتنا غریب عام طور پر نہیں ہوتا ہے، عمرہ کرنے جا رہا ہے مطلب استطاعت ہے، طاقت ہے، یا مان لیجئے کہ اتنے ہی پیسے ہیں اس کے پاس جتنے عمرے کے لیے ضرورت ہے، تو اب یہ آدمی غریب مانا جائے گا اور اس کے اندر استطاعت نہیں ہے 2 مہینے تک وہاں رکنے کی، اور گھر والوں کے لیے بھی چھوڑ کر نہیں گیا کہ 2 مہینے تک ان کا کام چلے گا، تو پھر اس پر حج فرض نہیں ہوگا ان علماء کے مطابق. اب اس میں اختلاف ہے علماء کا. بعض علماء تو کہتے ہیں کہ استطاعت ہو کہ نہ ہو وہاں پہنچ گیا تو حج فرض ہو جائے گا، اور جس مسئلے میں اختلاف ہو تو اس سے بچنا ہی بہتر ہوتا ہے. جس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہو اس سے بچنا ہی بہتر ہوتا ہے. تو شوال میں عمرہ کرنے سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ حج فرض نہ ہو، اگر آپ کی خواہش ہے کہ حج فرض ہو جائے تو جائیے بھائی،
کون روک سکتے ہیں آپ کو؟ آپ اگر چاہتے ہیں کہ بعد میں آپ نہیں جا پائیں گے تو آپ شوال میں عمرہ نہ کریں، شوال میں نہ جائیں، ورنہ حج فرض ہو جائے گا، پھر آپ تاخیر کریں گے تو گنہگار ہوں گے۔ حج میں بھی تاخیر کرنے سے آدمی گنہگار ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں جب بھی آپ ادا کر لیں گے تو یہ گناہ ساقط ہو جائے گا جو تاخیر کا گناہ ہوا، لیکن حج تو فرض ہو چکا، اب بعد میں استطاعت نہ بھی رہی تب بھی آپ کو کرنا پڑے گا، اگرچہ قرض لینا پڑے گا۔ تو یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اس میں احتیاط کی ضرورت۔ لوگوں نے بہت اس کو عام کر دیا، وہ ٹور والوں نے تو بڑا چلایا، اور ان لوگوں نے بھی اجازت دے دی وہاں سے سعودی حکومت نے، کیونکہ ان کو تو کمانا ہے، ان کو پیسہ مل رہا ہے، ان کو کیا مسئلہ دیکھنا ہے، مسئلہ تو ہمیں دیکھنا ہے کہ حج فرض ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے۔ تو یہ لوگ جا رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ کوئی معاملہ نہیں ہے، تو یہ چیز ہے اس میں، اور اس کو ذہن میں رکھنا ضروری۔ عمرہ اس کے دن بہت اور بھی ہیں، دوسرے بھی ہیں، سب سے بہتر دن جو مہینہ وہ رمضان کا مہینہ، یعنی رمضان میں جا کر شوال سے پہلے ہی واپس آ جائیں، پھر عید میلاد کا جو موقع ہوتا ہے اس موقع پر جائیں، مدینہ منورہ میں میلاد شریف آپ کا ہو، یہ سب مواقع ہوتے ہیں، ان موقعوں پر آپ جائیں عمرہ کرنے کے لیے۔ شوال میں جانا ہی تھوڑی ضروری ہے، تو اب شروع ہوا۔ آپ بتائیے کہ 3-4 سال پہلے، 5 سال پہلے کیا شوال میں عمرے کا کبھی رواج تھا؟ آپ سنتے تھے کہ شوال میں کوئی عمرہ کرنے جاتے؟ نہیں جاتے، کیونکہ وجہ یہی تھی، لیکن چونکہ اب جہالت بہت عام ہو گئی، اور یہ ٹور والے بھی مطلب وہ جاہل لوگ لے کے بیٹھے، سب کی بات نہیں کرتے ہم، ورنہ برا لگ جاتا ہے لوگوں کو، تو یہ بھی زیادہ تر جاہل، اور انہوں نے بھی کمانے کے لیے کھولا ہوا ہے، اچھی نیتوں سے تھوڑی کھولا ہوگا، خدمت کریں گے عمرہ کرنے والوں کی، کمانے کے لیے کھولا ہوا ہے، تو وہ بس اپنا وہی دیکھتے کہ فائدہ ہو رہا ہے، اس میں فائدہ ہو رہا ہے تو بس شوال تو شوال لے کر چلے جاؤ، وہ ان کی ذمہ داری، وہ جانے، ان کے اوپر فرض ہو رہا ہے، ہم کیا جانیں۔ اور حقیقت بھی یہی ہے، ٹور والا تو لے کے جا رہا ہے، اب اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ نہ جائے، ٹور والے کی تھوڑی ذمہ داری کہ وہ سب کو بولے، سب کو پوچھے آپ صاحب استطاعت ہے کہ نہیں، صاحب استطاعت ہیں یا نہیں ہے، وہ ٹور والے کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ٹور والا تو یہ بھی سوچ سکتا ہے نا کہ انہوں نے حج کر لیا ہوگا، یا یہ بھی سوچ سکتا ہے کہ استطاعت نہیں ہوگی، اتنی ہوگی، ٹور والے کی یہ ذمہ داری نہیں۔ لیکن ٹور والوں کو اگر وہ دینی رہنما مانے جاتے ہیں، اگر کوئی ایسے اشخاص ہیں جو ٹور چلا رہے ہیں اور جو دینی رہنما یعنی حفاظ اور علماء مل کر چلا رہے ہیں، تو اب ان کی ذمہ داری بنتی کہ یہ مسئلہ بتائیں، جو ان کے ساتھ آنے والے لوگ ہیں ان کو یہ بتائیں کہ دیکھیں آپ آئیں تو ایسا مسئلہ ہوگا، تو تاکہ وہ سنبھلیں اور اس پر عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، اور ایمان پر ہی ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔